وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، خلیفہ راشد ثوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ان کی کچھ فضیلت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کروں گا۔ تو فضیلت کے تعلق سے جو احادیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں وہ ذات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، کنویں میں پیر لٹکا کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گیٹ پر دربان بن کر کے کھڑے تھے۔ کہا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت نہ دے میں کسی کو یہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، اجازت طلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذن لہ، اجازت دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ابن خطاب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دی اور جنت کی بشارت دی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، کہا اذن لہ، اجازت دو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری دو، علی بلوی تصیبہ، ایک مصیبت، ایک پریشانی ان کے اوپر نازل ہوگی، اور مصیبت کے بعد اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح سے یہ مصیبت اور پریشانی جو نازل ہوئی، اس سلسلے میں مسلم کی روایت، صحیح روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے کچھ روز قبل آپ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے بعض صحابہ کو میرے پاس بلاؤ۔ ام المؤمنین نے پوچھا کس کو بلائیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بلائیں؟ کہا نہیں۔ کہا عمر ابن خطاب کو؟ کہا نہیں۔ کہا عثمان کو؟ کہا ہاں، ان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آپ نے ام المؤمنین کو گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے حضرت عثمان سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کیا؟ کہا ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین، یقمصک قمیصا، آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، اذا اراد المنافقون، اگر منافق یہ چاہیں ان ینزعھا، کہ تم وہ قمیص اتار کر کے پھینک دو، فلا تنزعھا، تو اس کو مت اتارنا، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کر لو۔ یعنی یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں دے دی تھی کہ آپ کو خلافت دی جائے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے اس خلافت کو چھیننا چاہیں گے، آپ کو خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے، لیکن آپ خلافت سے دستبردار مت ہوئیے گا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے اور آپ آ کر کے ہم سے ملاقات کریں۔ اسی طرح سے احد پہاڑی کا وہ مشہور واقعہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی، یہ لوگ سوار تھے چاروں۔ پہاڑ ہلنے لگا، فرق لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاؤں سے مارا اور کہا اثبت احد،
ٹھہر جاؤ احد، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ دونوں شہید سے مراد حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی تھے۔ نہایت اللہ رب العالمین نے ان کو مال عطا کیا تھا، اور مال اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ بھی عطا کیا تھا۔ جب مدینہ لوگ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے میں میٹھے کنویں کا میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، کوئی دوسرا کنواں ایسا نہیں تھا جہاں سے میٹھا پانی پینے کے لائق، استعمال کے لائق پانی نکلتا، اور وہ کنواں یہودی کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ کون ایسا شخص ہے جو بیر روما کو خرید کر کے لوگوں میں وقف کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے جیب خاص سے اس کنویں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال لٹانے کا جذبہ کیا تھا کہ غزوہ تبوک کا، جس کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے، مصیبت کے وقت تیار کی گئی لشکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جیش عسرہ کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے مال اکٹھا کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اکیلے پورے لشکر کی تیاری کر دی، پورا مال لا کر کے مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال اٹھاتے جاتے اپنے ہاتھ میں اور کہتے جاتے ما ضر عثمان ما ضر عثمان بعد ما عمل قط، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت دے گا، جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اسی طریقے سے جب غزوہ بدر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان کو کہا کہ آپ لڑائی میں شریک مت ہوئیے، اس لیے کہ ان کی اہلیہ جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد کو کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کی دیکھ بھال کے لیے آپ رکے رہیے، آپ جنگ میں شریک مت ہوئیے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر کے واپس آئے تو جہاں آپ کو خوشی حاصل ہوئی، وہاں مدینہ پہنچ کر کے بیٹی کی وفات کی اطلاع بھی آپ کو ملی، بیٹی کی وفات کی خبر بھی آپ کو ملی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حضرت عثمان کا حصہ بھی لگایا، گویا کہ حضرت عثمان اس جنگ میں بھی شریک رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عذر تھا، مجبوری تھی ان کے ساتھ، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ نہ جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو حصہ مجاہدین کو پڑا، اس میں سے ایک حصہ حضرت عثمان کے لیے بھی لگایا۔ میرے بھائیوں، فضیلت حضرت عثمان کی اگر بیان کی جائے تو ایک پوری کی پوری بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اوپر ہوئی۔ جب آپ عمرہ کے لیے نکلے سن 6 ہجری میں، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، تو پہنچے صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ مشرکین نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ آپ جا کر کے مکہ والوں سے بات کیجیے۔ جب مکہ پہنچے حضرت عثمان تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے کا، ہم مکہ آئے ہیں، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ مشرکین نے کہا کہ نہیں، اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، تم طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اب آپ غور کیجئے گا، 6 سال کی جدائی ہے خانہ کعبہ سے،
6 سال کے بعد خانہ کعبہ سامنے ہے، آفر ہے کہ آپ عمرہ کیجئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک عمرہ نہیں کروں گا جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہ کر لیں، ان سے پہلے میں کیسے کروں گا؟ آپ نے منع کر دیا۔ مشرکین نے آپ کو واپس جانے سے چند دنوں کے لیے روک لیا، نہیں جانے دیا۔ اسی درمیان مسلمانوں کے خیمے میں یہ بات پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، یہ بات پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے، سب کے ہاتھ تقریباً 1400 سے لے کر کے 1500 صحابہ تھے، تمام صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیا۔ کچھ لوگوں نے اس بات کے اوپر بیعت دی کہ جب تک ہماری جان باقی ہے ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کبھی بھی پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے نہیں۔ جب 1400 1500 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس ہاتھ کے اوپر بھی بیعت کیا کہ اگر یہ خبر غلط ہو تب بھی حضرت عثمان اس فضیلت سے پیچھے نہ رہ جائیں، اسی لیے ان کو اس فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بیعت کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ فضیلت کی باتیں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ بھی چند باتیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔